الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ جمعہ کی آخر کی دو آیتیں ہیں. ان سے پہلے جو مضمون بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو ہر طرح کے دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر صرف فکر ہونی چاہیے کہ نماز ادا کی جائے اور اس کے لیے ساری کوششیں ہونی چاہیے. اب ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت کا مضمون یہ ہے کہ جب نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہو گئے تو کاروبار کے چھوڑنے کا حکم پورے دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کی روزی کو تلاش کرو. ہاں، ایک بات کا دھیان رکھنا کہ جب زمین میں پھیلو گے، اللہ کے فضل کو، روزی کو تلاش کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ بازاروں میں لگ کر، کاروبار دنیا میں لگ کر اللہ کو مت بھول جانا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھنا. یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد میں ذکر اللہ کرنا آسان رہتا ہے کہ ماحول ہے، لیکن کاروبار دنیا میں لگ کر زبان پر اللہ کا نام، دل میں اللہ کا خیال اور ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، کاروباری دنیا میں بیٹھ کر یاد رکھنا، یہ بڑی بات ہوا کرتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام ایک کلمہ پڑھنے کے لیے کبھی کبھی بازار تشریف لے جایا کرتے تھے. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ پڑھنے کے لیے بازار تشریف لے جایا کرتے تھے کہ اس کلمے کے بڑے فوائد آئے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی بازار میں داخل ہونے کے وقت یہ کلمہ پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 1,00,000 ثواب لکھ دیتے ہیں اور 1,00,000 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 1,00,000 درجے بلند ہوتے ہیں. اور اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں ایک گھر تعمیر فرما دیتے ہیں. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. اسی لیے صحابہ اکرام اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی قصداً بازار جایا کرتے تھے. آیت میں حکم یہی ہے کہ جب کاروبار دنیا میں مشغول ہو تو ایسا نہیں کہ حماتن دنیا کے کاروبار میں ایسے الجھ گئے کہ یاد خدا نہیں آ رہا، بلکہ بازار میں جانے کے بعد بھی اللہ کو بہت یاد کرو، زیادتی کے ساتھ یاد کرو. کیوں
لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا دین دنیا کا بھلا ہو۔ یعنی اگر اللہ کو یاد کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ اللہ کی بڑائی میں اضافہ ہو جائے گا، بلکہ فائدہ تمہارا ہے، تفلحون، کامیاب تم ہوگے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ نے کسی موقع پر تجارت سے رکنے کا حکم دیا تو کسی موقع پر تجارت کے کرنے کا بھی حکم دیا، اور وہ کب؟ یعنی جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، تو اب ایسا نہیں کہ بس یہیں بیٹھ گئے، بلکہ جاؤ، کماؤ دھماؤ، لیکن کمانے دھمانے کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ کے ذکر کو مت بھول جانا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں حضرت عراق ابن مالک، ان کا یہ عمل نقل کیا جاتا ہے کہ جب وہ نماز جمعہ سے فارغ ہو جاتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے کہ اللہ، میں نے آپ کے حکم کی اطاعت کی، یعنی آپ نے جس وقت کہا کہ کاروبار چھوڑ دو، میں نے کاروبار چھوڑ دیا، آپ کا فرض ادا کیا۔ اے اللہ، جیسے آپ نے حکم دیا میں نماز پڑھ کر باہر آتا ہوں، آپ اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما دیجئے، اور آپ سب سے بہترین رزق دینے والے ہیں۔ لکھا ہے، علماء نے اپنا تجربہ نقل کیا ہے کہ جو کاروبار نماز جمعہ کے بعد شروع کیا جائے، اللہ پاک کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور بھی لکھا ہے لکھنے والوں نے، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ مضمون آیا ہے کہ جو کاروبار نماز جمعہ کے بعد کیا جائے، اللہ پاک اس کاروبار کے اندر 70 مرتبہ برکات نازل فرماتے ہیں۔ وجہ استدلال اسی آیت سے کیا ہے۔ ایک مضمون یہ ہے پہلی آیت کا جو آج تلاوت ہوگی۔ دوسری آیت کا مضمون سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ سمجھیں۔ ایک مرتبہ شروع زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ نماز جمعے کے بعد دیا کرتے تھے، اور ابتدائی شروعات کے زمانے میں جب جمعے کی نماز کے خطبے کے احکام نازل نہیں فرمائے گئے تھے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی کچھ کمی تھی، اور حضرات صحابہ شام سے تجارتی قافلے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ یہاں تو قحط اور بھوک کا زمانہ ہے، تجارتی قافلہ آنے والا ہے۔ اتفاق یہ کہ تجارتی قافلہ جمعے کے دن آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کچھ حضرات صحابہ اکرام میں سے جن کو کھانے کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور وہ لوگ قحط کے زمانے میں جی رہے تھے، اور اس وقت تک خطبے کے احکام اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمائے تھے، اس کے آداب نہیں بیان فرمائے تھے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو بازار میں تجارتی قافلے کے آنے کا اعلان اس طرح سے ہوا کہ ڈھول نگاڑا بجا دیا گیا، آواز لگا دی گئی، تو صحابہ کی ایک بڑی جماعت اللہ کے نبی کو تنہا اور آپ کے ساتھ کبار صحابہ جن کی تعداد 12 نقل کی جاتی ہے، ان کو چھوڑ کر بہت سے صحابہ اس کاروبار میں چلے گئے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی کہ دیکھو، جس کاروبار کی طرف تم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر جا رہے ہو، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے نبی، آپ اعلان کر دیں، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ، آپ اعلان کر دیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس شور شرابے سے بہتر ہے۔ صحابہ کو تنبیہ فرمائی گئی کہ اس طرح تنہا چند افراد کے ساتھ چھوڑ کر جانا یہ کوئی بہت اچھا عمل نہیں ہے،
اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کبار صحابہ کو بھی متوجہ کر کے کہ اگر تمام لوگ چلے جاتے، آپ لوگ بھی چلے جاتے مجھے تنہا چھوڑ کر، تو اللہ کا عذاب دنیا میں تم نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھتے۔ بہرحال تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نماز جمعہ کے بعد دینے کے بجائے آپ پھر خطبہ نماز جمعہ سے پہلے دینے لگے، اور آیت میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ جس طرح نماز جمعہ فرض ہے، جمعہ کا خطبہ یہ کوئی عام تقریر نہیں ہے بلکہ نماز جمعہ کا حصہ ہے، اور خطبے کا سننا واجب ہے، اور اس کو کوئی سرسری طور سے نہیں سنا جائے گا۔ لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ جس طرح عام دنوں میں ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے تو خطبہ 2 رکعت کے برابر ہے، اور بقیہ جس طرح ظہر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، نماز جمعہ کی 2 رکعت ان 2 رکعتوں کے برابر ہے۔ غرض خطبہ اور نماز یہ دونوں مل کر 4 رکعت کے برابر ہے، لہذا جمعہ کا خطبہ سننا اور اس کے احکام، یا یہ جمعہ کا خطبہ عام تقریروں کی طرح نہیں ہے، اس کا حکم بھی اگرچہ فرض سے کم واجب کے درجے میں ہے لیکن نماز ہی کی طرح ہے، اور اس طرح چھوڑ کر جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رزق دینے والا اور بہترین رزق دینے والی ذات یہ اللہ کی ہے۔ اس حکم کو اللہ نے اخیر کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے خطبے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کی بھی اہمیت ہے اور جمعے کے خطبے کی بھی اہمیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، جب نماز پوری ہو جائے، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی خرید و فروخت پر جو پابندی اذان کے بعد لگی تھی، جمعے کی نماز ختم ہونے کے بعد وہ پابندی اٹھا دی جاتی ہے، اور اب خرید و فروخت جائز ہے۔ اب جاؤ تلاش کرو اللہ کے فضل کو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور دیکھو اللہ کا فضل تلاش کرنے میں، کاروبار دنیا میں مشغول ہونے میں اللہ کو مت بھول جانا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح یعنی کامیابی نصیب ہو جائے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس آیت میں اسی شامی تجارتی قافلے کا ذکر ہے جو جمعے کے دن مدینہ منورہ پہنچا، جس وقت کہ آپ نماز جمعہ کے بعد جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اور جب کچھ لوگوں نے کوئی تجارت یا کوئی کھیل دیکھا تو اس کی طرف ٹوٹ پڑے، یعنی چلے گئے صحابہ، اور تمہیں اے نبی کھڑا ہوا چھوڑ دیا، کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ موقع جو تھا وہ قحط سالی کا موقع تھا، صحابہ کو اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود ارشاد فرمایا
کہ جب ایسا خطبے کا موقع ہو تو اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔